زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے آپ کے روبرو ہوں. اور آج کا جو شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پر ہم اس وقت ایک عزاخانے میں موجود ہیں. الحمدللہ اس وقت جو عزاخانے میں ہم موجود ہیں وہ ہے بیت الحزن. یہ حیدرآباد دکن تلنگانہ اسٹیٹ میں واقع ہے اور یہ حیدرآباد کو اعزاز حاصل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا عزاخانہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے شہزادی کونین پہ جو ظلم ہوا تھا تو لوگوں نے شکایت کی تھی کہ مولا کائنات سے کہ یا علی شہزادی فاطمہ سے کہیے کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں. تو اس وجہ سے مولا کائنات نے ایک عزاخانہ تعمیر کیا جو ہم عزاخانہ ہی کہتے ہیں کیونکہ شہزادی کو شہر سے باہر ایک حجرہ تعمیر کر کے دیا تھا مولا کائنات کے, اس کا نام رکھا تھا بیت الحزن. تو یہ پہلا عزاخانہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے حساب سے مولا کائنات نے تعمیر کیا تھا. اس وقت ہم جو شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں جو مشہور ہے عزاداری کے لیے, تو یہ اعزاز حیدرآباد کو حاصل ہے کہ یہ عزاخانہ بھی اسی نام سے یہاں حیدرآباد میں واقع ہے. جو تعمیر کروائے تھے یہاں کے جو بادشاہ تھے میر عثمان علی خان, جو انہیں حضور نظام سے پہچانے جاتے ہیں, تو انہوں نے یہ عاشقانہ تعمیر کیا ہے. اور آپ تمام ناظرین اسے میں اس وقت یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو کر کے یہاں کی تمام تاریخ لیتا ہوں. تو میں پہلے صاحبزادہ میر رفعت علی خان صاحب سے دریافت کرتا ہوں کہ اس عزاخانے کی تفصیلات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. ناظرین, مادر دکن امت الزہرا بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد کیونکہ یہیں پر مسجد جودی کے احاطے میں دفن ہے, آصف صاحب نواب عثمان علی خان بہادر نے اس عزاخانے کی بنا ڈالی اور یہاں پر جو ہے مجلس سے ہوا کرتی تھیں. 1967 میں آصف صاحب نواب عثمان علی خان بہادر کے مرحوم کے انتقال کے 1 سال کے بعد امامیہ برسی کمیٹی کا جو ہے تشکیل عمل میں آئی. اور جب ہی 1968 سے 1956 سے ماشاءاللہ اس عزاخانے میں پہلی محرم سے لے کے 12 محرم تک پابندی سے جو ہے مجلس عشر اول کے جو ہے مجالس سے منعقد ہوتی ہیں. علم مبر استاد رہتی ہیں, ذریعہ مبارک بھی جو ہے استاد رہتی ہے, آپ جو ہے زیارت کر سکتے ہیں. ہم عنایت علی خان, میر عنایت علی خان عابدی اور ہمارے ان کے ساتھیوں نے اس عشرے کی بنا ڈالی اور یہ مجالس جو ہے پابندی سے جو ہے انہی کے جو ہے سرپرستی میں جو ہے اب تک منعقد ہوتی رہی. اظہر علی صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھیاں تھے, ہم نوا تھے, ساتھیوں نے جو ہے دورے کے مجالس کا جو ہے انعقاد کیا. اور جبھی سے جو ہے آ رہے, اب دونوں کی جو ہے علالت کی بنا پر جو ہے موجودگی نہیں, عدم موجودگی ہے, شرکت نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی عنایت علی خان عابدی صاحب کے فرزند ہمارے فضل بھائی جو ہے میر فضل علی خان عابدی جو ہے خیر جو ہے اب جو ہے اس کے جو انتظامات دیکھ رہے ہیں. اور اس کمیٹی کے اب اس وقت جو ہے روح رواں یہی ہے. اور یہاں کے عاشقانے کی جو ہے دیکھ بھال وغیرہ سب جو ہے ہمارے سید عباس صاحب کے جو ہے ذمے ہیں. یہی جو ہے عمر مذہبی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو ہے پورے عمر نظام سرکار کی جو عمر مذہبی ہے اس کے جو ہے یہ روح رواں ہیں. اور وہی دیکھ رہے ہیں ہر چیز سالانہ فاتحہ وغیرہ جو بھی انتظامات وغیرہ ہوتے ہیں عاشقانے وغیرہ کے پورے, اور انتقال وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے سب انتظامات آپ ہی کے ذمے رہتے ہیں. اور سرکار کی برسی کی مجلس جو ہے امامیہ برسی کمیٹی کی طرف سے حضور نظام کی صالح صاحب کی طرف سے اسی عزاخانے میں, کیونکہ سرکار کی برسی 14 ذیقعت کو ہوتی ہے, اس کے فوراً بعد جو بھی پہلا اتوار ہوتا ہے اس کو میں جو ہے یہ مجلس جو ہے صالح صاحب کی ہوتی ہے. کیونکہ آج اور شہادت کی بھی جو ہے مجلس کی جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے شہزادی کونین کی جو ہے بنا جو ہے پڑ گئی ہے, اس لیے مجلس سے برابر ہو رہی ہیں. اور آپ سے بھی واقف ہیں عابد بھائی جو وہاں کے کیٹیکر ہیں عزاخانہ زہرا کے, وہاں پر آپ بھی آپ لوگ تشریف لاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے یہاں پر مجالس اور کا جو ہے انعقاد ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے عرض کیا رفعت صاحب نے, اور اسی کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر خامس علیبہ سے ضیاء عباس نقوی صاحب بھی موجود ہیں. تو اس عزاخانے میں جو پہلا عشرہ ہوتا ہے تو اس میں کس کس امام کے نام سے علم مبارک منسوب ہے؟ وہ یہاں پر جو ہے سرکار جو ہے زری استاد کیے تھے
اور ایک علم تھا جو امام زمانہ کے نام سے جو ہے مرسوم ہے. بعد میں شاہ احمد جاں بہادر لا کر جو ہے الگ 4-5 علم جو ہے اپنی طرف سے اسٹارٹ کیے ہیں. وہ کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, ورنہ سر ان کے والدہ کے انتقال کے بعد لے کے آ کے علم اسٹارٹ کیے ہیں. ورنہ سرکار کے زمانے میں یہاں پر زری رہا کرتی تھی اور علم مبارک امام زمانہ علیہ السلام کا اسٹارٹ. آپ نے جیسے بتایا کہ 1956 میں یہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا, تو حضور نظام کی موجودگی میں کمیٹی کا قیام عمل میں, ان کی موجودگی میں مجالس ہوا کرتی تھیں جی, اور مجالس کا جو ہے انعقاد کیا تھا. تو اس زمانے میں خطیب کون آتے تھے, کون ذاکر خطاب؟ صرف مرثیہ خانی مرثیہ خانی سمجھے سلام مرثیہ نوحہ. اچھا, کب سے پھر ذاکری کا آغاز کب سے ہوا, کون سے ذاکر پہلے آئے؟ میں سمجھتا ہوں سرکار کے انتقال کے بعد سے صرف ذاکری جو ہے زیارت کی مجلس کو ہوا کرتی تھی. اس کے بعد سے سرکار کی زندگی میں نہیں ہوتی تھی. ورنہ سرکار کے انتقال کے بعد میں سمجھتا ہوں 1970s یا 1980s سے جو ہے زیارت کی مجلس, شہدائے کربلا کی زیارت کی جو 12 محرم کو صبح میں مجلس ہوتی تھی, وہاں سے جو ہے ذاکری کا آغاز ہوا ہے, سمجھے آپ. ماشاء اللہ. تو اور ہمارے بس بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس کے کس ہاں وہ بھی اگر آپ ہو سکتا ہے تو. جہاں تک مجھے یاد ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارے صاحب کے طاہر الجرولی صاحب نے کیا ہے, اور اس میں سنا آقا روحی بھی جو ہے یہاں پر, جو میرے بچپن کی بات ہے پڑھا کرتے تھے وہ تمام ذاکرین میں سے. سرکار اشفاق صاحب قبلہ بھی پڑھے, مولانا رضا آغا صاحب قبلہ نے بھی اس مجلس سے خطاب کیا, اور اب اس کے بعد کئی برسوں سے تو میں خطاب کر رہا ہوں الحمدللہ. اور سرکار کی برسی کی مجلس بھی ہوتی ہے, سرکار کی سرکاری طور پہ جو ورثی ہوتی ہے یہاں, اس کے بعد کا جو اتوار آتا ہے تو اس اتوار میں یہاں جو ہے دوپہر میں ایک مجلس ہوتی ہے سرکار کے اصالہ ثواب کی امامیہ برسی کمیٹی کی جانب سے, کہ جو کئی برس سے تو اب میں خطاب کر رہا ہوں. اس سال چونکہ یہ کرونا وائرس تھا اس لیے اس سال نہیں ہو پائی. اب الحمدللہ دیکھیے یہ ان کی برسی کی مجلس نہیں ہوئی, غرض شاید ان کا یہ مقصد تھا کہ شہزادی کی شہادت کی مجلس ہو, جس نام سے موسوم عاشورخانہ انہوں نے بنوایا تھا. اسی اعتبار سے بیت الحزن میں ایک مجلس آج کے دن قائم ہونا بہت ضروری بھی تھا, اور قوم کو توجہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں انہوں نے عزاداری کے لیے یہ جگہ کا انتخاب کیا, اور اپنی قبر کے قریب جو ہے ایک عاشورخانہ اور ایک مسجد بنوا کے انہوں نے بیچ میں اپنی قبر کا انتخاب کیا. یہ بہت بڑی دور اندیشی کی بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام آدمی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتی یہ باتیں. انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس عاشورخانے کی تعمیر کر. جیسے کہ ناظرین آپ ذاکر خامی سے آل ابا سید ضیاء بخش نقوی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور ہم بھی یہ بارہا آپ سے معروضہ کر رہے ہیں. آپ بھی یہ تمام شیعان حیدر کرار, آزادار حسین ماتمدار, بالخصوص اس وقت ہم جہاں موجود ہیں حضور نظام سے جو منسوب ہے یہاں کے جو میر عثمان علی خان جو تھے, ان کو حضور نظام کہا جاتا ہے, ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ ان کے درجات پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائیں, اور ہماری جو خدمت ہے پروردگار عالم اسے قبول فرما, مزید توفیقات میں اضافہ فرما. اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. حسین زندہ ہے, شہید زندہ ہے, حسین زندہ ہے.